هغوی چې زه درته نه وایم چې نورې ژبې مه یادوه خو پښتنو سره خبرې په پښتو کې کوه. آج ہماری اس تقریب میں ہمارے پنجاب سے ہمارے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری آج کی اس تقریب کی کارروائی انشاءاللہ اردو زبان میں ہوگی اجازت کے ساتھ. تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم حضرت حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك صدق الله العظيم. ڈیر مولانا بہت شکریہ جناب محترم حضرت حسین صاحب کا. آپ دوست جانتے ہیں کہ آج ہمارا سالانہ کنونشن ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا کے رکن اسمبلی اور وزیر اطلاعات و نشریات عزت مآب جناب میاں افتخار حسین صاحب موجود ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ آج ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی آمد پر ان کے اعزاز میں بھرپور تالیاں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی جاپان کا اجرا جاپان میں جب ہم نے جاپان چیپٹر بنایا تھا تو ہم نے 23 مارچ کو اس کا پہلا کنونشن کیا تھا اور اس دن یہ جاپان میں اس کا قیام عمل میں آیا گیا تھا. اس سے پہلے ہمارے پختون بھائی اور عوامی نیشنل پارٹی سے محبت کرنے والے بادشاہ خان لورز جو پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا جائے اور اس کو باقاعدہ ایک پارٹی کی شکل دی جائے. بادشاہ خان مرکز پشاور نے اس میں ہماری مدد کی اور ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں پہ ایک تنظیم سازی کریں اور ہم نے یہاں پہ ایک تنظیم بنائی جس کی وجہ سے وہ لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے وہ دوست جو اے پی سے محبت کرتے ہیں، جو بادشاہ خان سے محبت کرتے ہیں، بادشاہ خان کے افکار سے محبت کرتے ہیں اور وہ جاپان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ایک رابطہ قائم ہو گیا اور یہ سارے دوست ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے. میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ ورکنگ ڈے پہ تشریف لائے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب میاں افتخار حسین صاحب ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میں نے سیاسی پرورش ان سے حاصل کی ہے
پشاور یونیورسٹی میں جب میں BBA فرسٹ ایئر میں FSC کرنے کے بعد میں گیا تو اس وقت میاں افتخار حسین صاحب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس عروج پہ تھی، تو ہم نے ان کو ہمیشہ متحرک دیکھا ہے۔ اس دن بھی دوستوں سے میں بات کر رہا تھا کہ میاں افتخار حسین صاحب اتنے زیادہ ڈیووٹڈ تھے، بادشاہ خان کے ساتھ اتنی زیادہ ان کی محبت تھی کہ ایک ہی دن میں ابھی میں نے ان کو اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہے، تو تھوڑی دیر بعد مجھے اردو ڈپارٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے، اس کے بعد مجھے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے۔ تو صبح یونیورسٹی جانے کے بعد یہ بادشاہ خان کے چاہنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ان کا کام تھا، اور انہوں نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو آرگنائز کیا۔ یہ وہ دور ہے جب پیپلز پارٹی کے اعظم آفریدی صاحب، جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی جیتے ہیں خیبر پختونخوا سے، وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے تھے، انیسہ زیب ہوا کرتی تھی، اور اس طرح ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں، ان کا میں نام بھول گیا، جمعیت کے میراج جو منسٹر بھی رہے تھے ابھی، سراج صاحب، یہ لیڈ کرتے تھے۔ دورانی صاحب، محمد علی دورانی صاحب جو ضیاء دور میں منسٹر تھے، یہ وہ گروپ تھا سارا، یعنی یہ پیک لیڈرشپ تھی پشاور یونیورسٹی کی۔ اور میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس زبردست کمپٹیشن میں میاں افتخار حسین نے بادشاہ خان کا پرچم لہرائے رکھا ہے۔ آج ہمارے کنونشن کے موقع پر یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں آئی فیل مائی سیلف کہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، عوامی نیشنل پارٹی جاپان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابھی پچھلے سال میں پاکستان گیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی، اس موقع پر میں نے ان کے شہید فرزند میاں راشد حسین کے سلسلے میں ان سے فاتحہ خوانی بھی کی، تو اسی وقت میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ میاں صاحب آپ کب جاپان تشریف لا سکتے ہیں، تو انہوں نے مجھے واضح انکار کر دیا کہ بہت زیادہ کام ہے ہمارے پاس، ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، نہیں آ سکتے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ادھر، اور ہم خیبر پختونخوا کو ان مشکل حالات میں چھوڑ کر بیرون ملک جا کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ میں بڑا خوش بھی ہوا ان کے جذبے سے کہ مشکل حالات میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں خیبر پختونخوا کے شہریوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہی ریکویسٹ میں نے CM صاحب سے بھی کی تھی، محترم حیدر ہوتی صاحب سے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں عوامی نیشنل پارٹی جاپان کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور چند دن کے لیے تشریف لائیں، تو انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو کنڈیشنز ہیں یہاں خیبر پختونخوا کی، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم خیبر پختونخوا سے باہر جا سکیں، اور آج تک وہ ادھر ہی ہیں۔ ہمارے لیے جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کی، یہ ایک بڑی خوشگوار سی اور بڑی اچھی فیلنگز ہیں ہماری کہ انہوں نے وہ اچانک ہی آنا پڑ گیا اور یہ آ گئے دوستوں کے اصرار پر۔ میں اپنی طرف سے اور بادشاہ خان لورز کی طرف سے ان کو جاپان آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں نے آج کیونکہ ہمارا تقریب کا آغاز کا وقت ہم نے 3 بجے رکھا تھا، تو کچھ تو ہمارے منسٹر صاحب مصروف ہیں جاپان میں، اور کچھ دوست آن ٹائم آ گئے، ان کی بڑی مہربانی۔ جاپان میں ایک رسم ہے، جناب منسٹر صاحب کے لوگ تاخیر سے آیا کرتے ہیں، لیکن آج یہ آپ کی محبت میں یہ لوگ بر وقت پہنچے کہ ہم میاں صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج آپ، بلکہ کچھ ساتھی تو میرے ایسے ہیں، میرے محترم دوست، کہ وہ 3 بجے سے بھی پہلے 2:30 بجے کے قریب ان کا مجھے فون آ گیا کہ میں ہال کے پاس ہوں۔ اس وقت ہم ہال میں ہی تھے، میں باہر نکلا تو میں ان کو ریسیو کیا اور اندر لے کر آیا ہوں کہ میں میاں افتخار حسین صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں بڑا بے چین ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ تو وہ وقت سے بھی پہلے، جس وقت کی ہماری دعوت اسی بات تشریف لائے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔
خیبر پختونخوا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب، ویسے تو سارے پاکستان میں ہے، لیکن جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا میرے صوبے کو ہے، وہ اللہ کرے کہ پاکستان کے باقی صوبے اس سے محفوظ رہیں۔ جہاں بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو چند لمحوں کے بعد ایک چہرہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے، چند لمحوں کے بعد، بہت جلد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں افتخار حسین وہاں موجود ہیں، پہلے اس جائے وقوع پہ تشریف لے کر جاتے ہیں، وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، اور وہاں جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اسپتال چلے جاتے ہیں، پھر جو لوگ اس میں کام آ جاتے ہیں اس واقعے میں ان کے لواحقین سے ملنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سیکوینس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی کل پرسوں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، پولیس مجھے روکتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، کچھ پر پولیس کی طرف سے پابندی ہے، پھر بھی یہ پولیس سے جان چھوڑا کر اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہر مائی کے لال کا کام نہیں ہے، موت کے منہ میں جان بوجھ کر جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا آدمی جو ترقی کے عروج پر پہنچ جائے، اپنی مسلسل جدوجہد ساری زندگی کی محنتوں کے بعد جو آدمی ایک مقام پہ پہنچ جائے کہ ساری دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی خاطر جیلیں کاٹی، یہ بڑی معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے سرخ جھنڈے کو اپنے خاندان کا خون دیا، ان کا فرزند نوجوان بیٹا دہشت گردی کی نظر ہو گیا، اور ان دنوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی لوگوں کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن کسی بھی طریقے سے کنٹرول میں، قابو میں نہیں آ رہے تھے کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمارے گھر میں خون ہوا ہے، لیکن میاں صاحب سب کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نہیں، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے وہ سارے میرے بچے ہیں، جتنے بھی لوگ صوبہ خیبر پختونخوا میں شہید ہوئے، میاں راشد حسین بھی ان میں سے ایک ہی ہے، وہ ساری میری اولاد ہے۔ اس عظیم جذبے کے لیے آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ عید پر میں نے عید کارڈ ان کے لیے لکھا، لیکن مجھ میں جرت نہیں ہوئی کہ میں پوسٹ کروں کہ جس آدمی نے اپنے سینے پر، جس باپ کے کاندھے پر اس کے جوان بیٹے کا جنازہ ہو، اس آدمی کو عید کارڈ کس طرح بھیجا جائے۔ میرے پاس میں نے وہ رکھ لیا ہے، اس پہ ڈیٹ نہیں لکھی، پوسٹ نہیں کیا میں نے کہ جب یہ وقت گزرے گا پھر دیکھیں گے، بات کریں گے۔ بہرحال آپ دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میں مزید آپ کو منتظر نہیں رکھنا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں جناب محترم میاں صاحب کی، میاں افتخار حسین صاحب کا خطاب سننے کے لیے، لیکن خطاب سے پہلے دوست مجھے کچھ اشارے کر رہے ہیں کہ فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں میاں راشد حسین صاحب کے لیے۔ تفضل تراشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ شہید کبھی نہیں مرتا، شہید تو ہمیشہ کی زندگی، مرتے تو وہ لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ مرتے ہیں، شہید کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں، لیکن یہ بات ہم لوگ نہیں جانتے۔ میں دعوت خطاب دوں گا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، خیبر پختونخوا کی رکن اسمبلی اور وزیر اطلاعات و نشریات عزت مآب جناب میاں افتخار حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، سب سے پہلے تو میں
اپنے تنظیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ ساتھیوں سے مل بیٹھ کے بات کی جا سکے، اور آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے، چونکہ آج کا دن بھی آپ لوگوں کا کافی مصروف رہا ہوگا اور ابھی بھی کچھ کام آپ لوگوں کا باقی ہوگا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں اتوار کا دن نہ دے سکا، اس لیے کہ مجھے اس سے قبل جانا ہے، اور میں آیا بھی کچھ ایمرجنسی صورتحال کی بنیاد پہ کہ آ کے چند دن گزار کے چلا جاؤں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ چند دنوں میں مجھے اپنے ہم وطنوں سے ملنے کا موقع ملا، کیونکہ یہاں پہ آپ ملک سے کافی دور ہیں اور کاروبار، روزگار اور رزق کے حوالے سے یہاں پہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے ملک کے حوالے سے آپ ہم سے زیادہ اس لیے جانتے ہیں کہ آپ کو ایک احساس ہے کہ آپ اپنے وطن سے دور ہیں، تو لمحے لمحے اپنے آپ کو باخبر رکھنا یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا کچھ ایسی بات تو میں نہیں کر سکوں گا جو کہ آپ کے لیے نہیں ہو۔ ایک رسم ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ بولا کرتے ہیں، تو اس رسم کو پورا کرنے کے لیے میں آپ سے چند باتیں ضرور عرض کروں گا۔ ایک تو اپنے ملک کے حوالے سے، اور سب سے پہلے یہ کہ جب ہم اپنے ملک سے باہر ہوں تو پھر صرف ملک کی بات رہ جاتی ہے، یعنی سیاسی نظریات اور پارٹیوں کا یہ سیکنڈری بات ہوتی ہے، کیونکہ جب ملک ہو تو ہم ہوں گے، ملک ہو تو پارٹیاں ہوں گی، ملک نہ ہو تو پھر پارٹیوں کی کوئی نہ حیثیت رہے گی اور نہ اس کی کوئی وجود رہے گی۔ لہٰذا ہم ایک کمیونٹی کی بنیاد پہ اپنے ملک کے باسیوں کے حوالے سے ہم ایک ہیں، ہم میں ایسی کوئی فرق نہیں ہے۔ ملک کے اندر ہمارے نظریات ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے اختلاف ہیں، لیکن وہ ملک کے اندر ہیں۔ جب بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو ہم دنیا کے لیے ایک ہیں، یہی ہماری وطن سے وفاداری کا ثبوت ہے، اور یہاں پہ ہر ایک کو اسی سوچ کو اپنانا یہ لازمی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہی عرض کروں گا کہ ہم ایک ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ایک رہیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے رشتے، انسانیت کا رشتہ تو ساری دنیا سے ہے، لیکن دھرتی کا رشتہ ہمارا اور آپ کا آپس میں ایک ہیں۔ تو میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی سلام پیش کروں گا اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو سلام پیش کروں گا کہ اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنے سوچ کے بساط کے مطابق ہر ایک نے اپنی ملک کی خدمت کی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ملک میں نام نہ کماؤں، خدمت نہ کروں، اپنی تنظیم آرگنائزیشن کو مضبوط نہ کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو پذیرائی ملتی ہے، کسی کو پذیرائی نہیں ملتی، لیکن ہم اس اعتبار سے حب الوطنی کے جذبے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں۔ چونکہ میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت محسوس کیا تو اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی۔ اب اپنے ملک کی بنیاد پہ چونکہ آپ لوگ اپنے ملک کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچیں، لیکن مجھے اپنے اعتبار سے کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں گا، اس لیے کہ میں ایک ایسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ پھر دنیا کے اس ملک میں رہتے ہیں جو کہ کافی ترقی کر چکا ہے، تو مجھ جیسا بندہ آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ اور میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک دیہاتی بندہ تھا اور وہ مرغ فروخت کرنے کے لیے شہر چلا گیا، تو شہر کے بابو ذرا زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، تو اس نے سستا خریدنے کے لیے ان سے کہا کہ یہ آپ کی مرغی بیمار ہے، تو وہ برجستہ بولا کیونکہ اس کی یہی ایک تمام دولت تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ گاؤں کی مرغی ہے، شہر میں شرماتی ہے۔
تو میں بھی ایک پسماندہ علاقے سے آیا ہوا آپ جیسے ترقی یافتہ ذہنوں سے مل بیٹھ کے جب بات کروں گا تو مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی دیہاتی لوگوں کے بات سن کے دل کو بہت قریب سا لگتا ہے، کیونکہ وہ اوریجنل ہوتا ہے۔ تو لہذا میں جو بھی بات کروں گا تو دل سے کروں گا، صرف خانہ پوری کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا کہ مایوسی گناہ ہے، اور ایسی صورتحال میں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ قیامت کی گھڑیاں ہیں۔ بالکل قیامت کی گھڑیاں ضرور ہیں، ایک دہشت گردی کی لہر سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مشکل ہے، لیکن یہ مشکل دنیا کے تناظر میں آپ دیکھیں گے، ملکی صورتحال کی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے تو یہ آج کا نہیں، یہ کم سے کم 35-40 سال کا ایک مشکل ہے جو ہمیں درپیش ہے، مختلف مراحل سے گزر کے اب وہ انتہا کو چھو رہا ہے، اور لازمی طور پہ کہ ہمیں ہی سفر کرنا تھا۔ جب ایک بین الاقوامی غیر اعلان شدہ تیسری عالمی جنگ ہماری سرزمین پہ لڑی جا رہی ہو تو ہم نہ مرے تو کون مرے، ہم نہ نقصان اٹھائے تو کون اٹھائے، اور بین الاقوامی قوتوں نے ہماری سرزمین کا انتخاب کیا، بین الاقوامی دہشت گردوں نے ہماری سرزمین کا انتخاب کیا، کچھ ہماری جغرافیائی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ لوگ یہاں پہ آ کے بسے، اور وہ رفتہ رفتہ چونکہ بدقسمتی سے افغانستان میں یہ صورتحال تھی، اور وہاں سے آ کے ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں، اور ٹرائبل بیلٹ سے آ کے خیبر پختونخوا کے سٹل بیلٹ میں، اور یہ کینسر پھیلتا گیا، سارا ملک اس کے لپیٹ میں آیا۔ نہ کراچی اس سے محفوظ رہا، نہ کوئٹہ محفوظ رہا، نہ ہمارا لاہور، پنڈی، اسلام آباد محفوظ رہا۔ لہٰذا سب کے سب اس آگ میں ہم یہاں پہ جل رہے ہیں، لیکن اس آگ کو بجھانے کے لیے لازمی طور پہ ہمیں کچھ طریقہ اپنانا ہوگا، اور چند باتیں ایسی ہے کہ ہم یہاں سے بھی یہ آواز اٹھائیں گے، آپ لوگ بھی یہ آواز اٹھائیں گے، جب جہاں جہاں بھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو اپنی ذمہ داری آپ لوگوں کو نبھانی ہوگی، وہ اس بنیاد پہ کہ بہت خون بہہ چکا ہے، اور ہم نے آپس کے اختلافات میں کبھی شیعہ اور دیوبندی کی، شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ لڑ کے ان دہشت گردوں کا ہم نے مفادات کا تحفظ کیا، شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ لڑ کے ہم نے بین الاقوامی مفادات کو تقویت دی، اور اپنے آپ کو ہم نے تباہ و برباد کیا، دیوبندی اور بریلوی کے نام پہ کیا، ملک کے اندر مختلف ناموں پہ بٹ کے ہم نے ایسا کیا۔ لہٰذا ایک اس بنیاد پہ بھی ہمیں سوچنا ہے اور آواز دینی ہے کہ جو اختلافات چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا تو اسلام کے یا مذہب کے نام پہ کیا گیا، اور اس دہشت گردی کو ابتدا میں مذہب کے نام پہ تقویت دی گئی، اور یہی ایک آواز دی گئی کہ اسلام کو خطرہ ہے تو اسلام کو بچانے کے لیے یہ دہشت گرد نکلے ہیں۔ جب ہم کہا کرتے تھے تو لوگ ہمیں تانے دیا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ دہشت گردوں سے لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ میں خود آئی ڈی پیز جو ملکن ڈویژن سے آئے تھے تو ہم خود دیکھنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت مجھ سے کہتا کہ بیٹا نہ تو مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، شدید گرمی تھی، نہ مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے، مجھے اس دہشت گرد ان لوگوں کا خاتمہ چاہیے کہ جب میں نے اپنے بیٹے، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں سے چھپ کے اپنے زیور اتار کے ان کو چندے میں دیے، اور جب چندے میں دیے تو انہوں نے اس سے بندوق خرید کے میرے بیٹے کو چلنی کیا، تو مجھے وہ چاہیے کہ ان کا خاتمہ ہو۔ میں نے کہا کہ ماں بالکل یہ ہمارا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، آپ سے وعدہ ہے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ وہ خدا نے وہ دن بھی ہمیں دکھایا،
آپ اندازہ کریں کہ ایک ماں خود بول رہی ہے کہ میں نے چپ کے عورت کا سب سے زیادہ قیمتی تو اس کا زیور ہی ہے کہ وہ چپ کے اتار دے اور چندے میں دے، اور پھر وہ یہ کہے کہ جن کو چندہ دیا تو ان کو ختم کرنا یہی ہمارا فریضہ ہے۔ یعنی پہلے لوگ اسلام کے نام پہ ان کو چندہ دے کے اپنے ہی لوگوں کو مروایا کرتے تھے، لہٰذا ہماری حکمت عملی کی بنیاد پہ یہ شعور اجاگر ہوا کہ ہم نے مذاکرات کیے، جو بھی ان کے مطالبات تھے ہم نے مان لیے۔ ہم فخر افغان باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم تشدد سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا آپ یقین کریں کہ امریکہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں، اور ہمارے ملک میں بھی مقتدر قوتیں نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کریں، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، شاید مذاکرات سے امن آئے، اور ہم نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ چونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ 2-3 باتیں نہیں ہوں گی کہ جب ہم مذاکرات کرنے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک مجھے پارٹی نے بھیجا اور ایک میرے بڑے افراسیاب خٹک صاحب کو، ہم مذاکراتی ٹیم کے ممبرز تھے۔ تو جب مذاکرات کے لیے ہم جایا کرتے تھے تو چند وہ خاکہ میں آپ کو پیش کر دوں کہ ایک تو اگر ہمیں فوجی ہیلی کاپٹر میں لے جایا کرتے تھے تو گن شپ میں لے جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام سا آدمی جو کبھی موٹر میں بیٹھے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو گن شپ ہیلی کاپٹر میں جب جائے تو یہ احساس کہ کسی وقت بھی ایک راکٹ لانچر آ سکتا ہے اور آپ کو اڑا سکتا ہے، اور وہ ہیلی کاپٹر جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں جا رہا ہو، تو یہ تو سننے میں آسان ہے، عملاً کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے کہ لمحہ ایک سیکنڈ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کہیں سے بھی وہ ہمیں اڑا سکتے ہیں، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک احساس تھا کہ ہمیں وہاں پہ جانا ہے اور مذاکرات کرنی ہے۔ ہم گئے تو مذاکرات کی فضا بھی ایسی تھی کہ میرے پشت پہ بھی خودکش کھڑا تھا، افراسیاب خٹک صاحب کے پشت پہ بھی خودکش کھڑا تھا، اور دروازے پہ بھی خودکش کھڑا تھا، اور جو لوگ ہم سے مذاکرات کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں بندوق تھی اور نالیاں ہماری طرف تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مذاکرات کی فضا ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی مذاکرات کیے، اور اس لیے کہ ہم ان کو ایک راستہ دینا چاہ رہے تھے کہ جو خون بہا ہے یہ کافی ہے، مزید خون نہیں بہنا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس دوران بہت ساری باتیں ہوئی، کیونکہ 1 مہینے جب مذاکرات ہو تو آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہم نے کمزور بات نہیں کی، اور میں آپ کو پوزیشن صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات جب ہم کرنے جا رہے تھے تو ہمارا پہلا نقطہ کیا تھا۔ ہماری پاک افواج وہاں پہ تھی، وہ اپنے لیے خوراک یعنی راشن بھی نہیں لے جا سکتے تھے، تو پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں اتنا راستہ دے کہ ہم اپنا خوراک کا راشن لے جا سکیں۔ تو بزور شمشیر تو وہ لے جا سکتے تھے، لیکن اس سے لڑائی مزید بڑھ جاتی، یعنی مرضی سے ہمارا فوج بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا ہمارے کنڈیوژن میں۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ حکومت کس کی تھی، جب دہشت گردوں سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوج کو راشن دینے کے لیے راستہ دیا جائے، تو عملاً حکومت تو دہشت گردوں کی تھی، اور وہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنا، اور پھر ہم نے رفتہ رفتہ وہ راستہ بھی انہوں نے ہمیں دیا، اور وہ راستہ بھی ہم نے کھول دیا، پھر راشن بھی شروع ہوا، اور پولیس ہماری پولیس وردی استعمال نہیں کر سکتی تھی، سادہ کپڑوں میں تو ڈیوٹی دیا کرتے تھے، لیکن اگر وردی پہنے تو اس کو فوراً مار دیا جائے، یعنی فوج حرکت نہیں کر سکتی تھی، پولیس وردی نہیں پہن سکتی تھی، عدالت طے ہی نہیں کہ جج فیصلہ کرے، تو انہوں نے متوازی حکومت قائم کر کے خود عدالتیں قائم کی، اور آپ کو سن کے دکھ ہوگا کہ مال غنیمت جان کے انہوں نے گھروں میں گھس کے ہماری ماں اور بہنوں کو تقسیم کیا کہ یہ آپ کا اور یہ اس کا، یہ اس کا۔ آپ خود سوچیں کہ صورتحال کہاں تک، اور پھر کوڑے مارنا، عورتوں کو کوڑے مارنا، بچوں کو ذبح کرنا، اور لوگوں کو ذبح کر کے پھر مینگورا چوک میں جو خونی چوک، وہ خونی چوک کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ ان کو لٹکانا، یعنی عبرت کا نشان بنانا
کہ عام شہریوں کو ڈرائے اور دھمکایا جائے. تو ایک خوف تھا، ایک وحشت، ایک دہشت تھی جو کہ لوگوں میں، نہ اسکول جانا، نہ اسپتال کا چلنا، کاروبار بالکل ختم ہو کے رہ جانا. تو جنگل جیسا ایک سما تھا اور ان لوگوں کی ایک حکمرانی تھی. مذاکرات کرتے کرتے آخر دم تک جب ایک بات ایسی آئی کہ شرعی نظام عدل کی انہوں نے بات کی، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عوامی نیشنل پارٹی سے شرعی نظام عدل کی بات کریں گے تو یہ تو کسی طور نہیں مانیں گے. تو یہی لڑنے کا مقام ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تو دیکھو اسلام نہیں چاہ رہے تو ان کے خلاف تو جہاد جائز ہے. تو جب انہوں نے شرعی نظام عدل کی بات کی تو ہم نے کہا کہ ہمیں قبول ہے. وہ تو پہلے حیران رہے، پھر شرائط لگاتے رہے. ہم نے کہا شرائط کی بات نہیں ہے، ایک نظام ہے، آپ چاہ رہے ہیں یہاں پہ قاضی کورٹس ہو، عدالت ہو، شرعی نظام عدل ہو، بالکل. جب یہ بھی ہم مان گئے تو پھر ان کو پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا. اور پھر جس دن میں مذاکرات کرتا رہا تو اسی دن ہر روز میں بریفنگ دیتا رہا. یعنی میں نے بات چھپائی نہیں، سارے پاکستان کو اور ساری دنیا کو ہم نے آگاہ کیا کہ اس مراحل پہ ہم ہیں، یہ مرحلے اب ہم طے کر رہے ہیں. یعنی ان کی کوئی بات میں نے کسی سے چھپائی نہیں. لہٰذا دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے تمام مطالبات مان چکے ہیں ہم. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو یہ بھی شاید آپ لوگوں کے لیے ایک نیا نقطہ ضرور ہو کہ ہم مل بیٹھے ایک مسجد میں. صوفی محمد صاحب بھی تھے اور فضل اللہ چونکہ صوفی محمد صاحب کا داماد ہے اور ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ اسی مذاکرات میں موجود تھے، جس کا زیادہ تر مذاکراتی ٹیم کا ممبر محمود کمانڈر ہوا کرتا تھا، جو کہ وہ ایک اسی فضل اللہ کے ساتھی تھے. تو ہم سے مذاکرات جب تمام ختم ہوئے، اور اس مذاکرات کے دوران میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ فوج سے ہمارا رشتہ کافی قریب تر ہوتا چلا گیا، کیونکہ چونکہ فوج وہاں پہ تھی اور مذاکرات کرنے میں وہ ہماری مدد کر رہی تھی اور انہی کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے. تو ہم نے بھی فوج سے ایک بات کی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، خدا کرے کہ مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو، لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے امن قائم نہ ہو تو پھر کارروائی ایماندار سے ہوگی، کارروائی میں پھر دغابازی بےایمانی نہیں ہوگی. اور فوج نے کہا کہ بالکل ہمیں ایسی سپورٹ چاہیے کہ ہم کارروائی کریں تو لوگ اس کو برا نہ کہیں، تو پھر ہم بالکل کریں گے. اور ایک شرط ہم سے انہوں نے رکھی کہ آپ کارروائی کو اون کریں گے، یعنی آپ مانیں گے کہ یہ کارروائی ہم کر رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل، جو بات کر رہے ہیں تو چھپائیں کیوں. لہٰذا یہ مرحلہ جب ہوا تو اب باری آئی کہ ہم اعلان کر دیں. اس دوران صوفی محمد صاحب چونکہ کیمرہ بھی لگا ہے اور یہاں سے پھر بات نکلے گی تو میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ بعد میں مشکل پڑ جائے، لیکن اتنا ضرور کہوں کہ اس دوران صوفی محمد صاحب بھی ہم سے کبھی ادھر چپتے رہے کبھی ادھر چپتے رہے. اور پھر میں نے ان کو اخبار کے ذریعے ایک بات، چونکہ انہوں نے کہا کہ حکومت قاضی کورٹس قائم نہیں کر رہا اور جج مقرر قاضی مقرر نہیں کر رہا، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. تو میں نے بریفنگ میں کہا کہ نہیں، شاید صوفی محمد صاحب کو کسی نے غلط بتایا، ہم بالکل قاضی کورٹس قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم شرعی نظام عدل رائج کرنا چاہتے ہیں. صوفی محمد جہاں کہیں بھی ہے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے آئے اور ہم ان سے بات کریں. لہٰذا پھر اس کے ساتھ کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ عوام کو وہ بھی کہہ گیا اور میں بھی. تو پھر مل بیٹھے تیمرگرہ میں اور اس کے بعد ان سے ایک بات طے ہوئی. پھر ہم یہاں پہ آئے اور بات یہ تھی کہ اب صوفی چونکہ جلسہ کرنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، جلسے عام میں یہ اعلان کرنا تھا کہ ہمارا راضینامہ ہو چکا ہے اور اب بس اب امن اور پیار سے رہیں گے اور جو مطالبات ہیں وہ مان چکے ہیں. تو صوفی محمد صاحب سے جو بات ہم نے کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جلسہ نہیں کرے گا، میں کروں گا. تو یہ تو ایک بات ہمیں یہ اچھی نہیں لگی.
لیکن ہم نے امن کی خاطر ان کو یہ کہا کہ بالکل ٹھیک آپ کریں، اس کے بعد ہم کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ منگورا میں گراسی گراؤنڈ میں جلسہ ہونا تھا، ہمارا یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی مطالبات تھے وہ حکومت وقت نے مان لیے ہیں، اب ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا شرعی طور پہ ناجائز ہے، لہٰذا ہم ہتھیار رکھ دیتے ہیں۔ جو بھی ہمارا ساتھی ہے وہ ہم ان کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہتھیار رکھ دے، جو ہتھیار نہیں رکھے گا تو حکومت اگر ان کے خلاف کارروائی کرے گا تو یہ درست بھی ہوگا اور ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، ہتھیار اٹھانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اعلان تھا۔ اب ہم اس اعلان کے انتظار میں تھے کہ وہاں پہ جب صوفی محمد صاحب نے تقریر کی، وہ آپ لوگوں کو پھر پتہ ہے کیونکہ وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کفر ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل اسلام کے برعکس ہے، ہمیں پاکستان کی یہ نظام پسند نہیں، اور جو ملکن ڈویژن میں ہم نے زبردستی بزور شمشیر جو نظام رائج کیا، سارے پاکستان میں اس کو رائج کریں گے۔ یعنی اس نے اپنے قول سے بغاوت کی۔ تو لوگ بھی سننے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ اب امن کا اعلان ہوگا، تو اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور اگلے ہی دن انہوں نے بنیر پہ قبضہ کیا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، چونکہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی، لیکن چونکہ یہ اس حوالے سے کہ آپ کو اعتماد میں لوں کہ بنیر پہ انہوں نے قبضہ کیا، تو مجھے پارٹی نے، میں اکیلا مجھے بھیجا گیا، ملکن ڈویژن کا کمشنر اور طالبان کا کمانڈر۔ کمشنر میرے اس طرف بیٹھا تھا اور طالب کے کمانڈر محمود اس طرف بیٹھے تھے، میں بیچ میں، جس طرح کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ رات کے وقت ان کے ساتھ جانا، اور کسی لمحے بھی وہ اپنی ایسی حرکت کر جائے کہ کچھ بھی ہو سکتا، لیکن میں گیا، اور بنیر میں گیا تو وہ مجھے اس لیے لے جا رہے تھے کہ میں حکومت خیبر پختونخوا کا ترجمان ہوں، تو وہ مجھے بتائے کہ یہاں پہ تو طالبان نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو میں میڈیا سے کہوں کہ بالکل سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے تو وہی صورتحال دیکھی جو میں نے سوات میں دیکھا تھا، مجھے تھوڑا بہت سمجھ بھی آ رہا تھا۔ پھر پیر بابا کے مزار پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، شل بانڈی ایک مقام تھا، اس پہ قبضہ کر رکھا تھا، اور میں آخر جو بنیر اور سوات کا بارڈر ہے، میں وہاں تک گیا تو وہاں پہ ایک ایسا، میں اس کو کیا کہوں کہ اناڑی سا بندہ آپ سمجھے، یا تھوڑا بہت دماغی طور پہ وہ کمزور تھا، تو اس کو تانے میں بند کیا تھا، صرف وہ بیٹا تھا، نہ تانے دار تھا نہ اس کے سپاہی تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے تانا کھولا تو وہاں سے ایک یہ بندہ ہم سے کہتے کہ آپ کہاں، یہ ادھر کیوں آئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں آئے، تو کمشنر بھی میرے ساتھ تھا اور کمانڈر بھی، تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ تو وہ دہشت گرد آئے تو یہاں پولیس کو بھی مارا، ہمیں بھی مارا، سارے گاؤں کو مار ڈالا، اور پھر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو ہم نے کہا وہ قبضہ کیا تو کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا تو اوپر ایک پہاڑی تھا، اور پہاڑی پہ انہوں نے ایک مورچہ بنایا تھا، تقریباً وہاں پہ 60-70 کے قریب دہشت گرد تھے جو کہ سارے علاقے کو وہاں سے کنٹرول کر رہے تھے۔ تو میں نے کمشنر سے بھی کہا اور بھی کمانڈر سے بھی کہ یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو مجھ سے چھپانا چاہ رہے تھے۔ پھر وہ فون کرتے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، آپ ذرا ہٹ جائیں، میں وہ بھی سنتا رہا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صبح جب میں ان کو الوداع کہنے آ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات ایمانداری سے آپ سے کہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں، آپ نے مذاکرات سے انحراف کیا، یہ صحیح بات نہیں ہے، آپ ہمیں کمزور نہ سمجھے، حکومت ہماری ہے، ہم آپ کو منت سماجت کر کے مذاکرات کر رہے ہیں، اور آپ ہر روز جو ہے وہ ایک نئی بات کر جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے مجھ سے اتنا مہلت مانگا کہ آپ ذرا مجھے اتنا وقت دے کہ ہم فضل اللہ سے بات کریں۔
اس نے ڈینائی نہیں کیا کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں فضل اللہ سے بات کر جاؤں. میں نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، میں آپ کے لیے انتظار کر سکتا ہوں، نہیں تو میں اپنے بڑوں کو یہی رپورٹ دوں گا جو میں نے دیکھا ہے، اور دیکھا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے انحراف کیا ہے. باہر کے ان کے تو ارادے کچھ اور تھے. میں گیا اور تمام چونکہ کور کمانڈر صاحب بھی وہاں پہ تھے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے اور گورنر صاحب بھی، اور پھر ہمارے پارٹی کے اکابرین بھی تھی. تو میں نے وہ رپورٹ پیش کی کہ پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ مزید قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے. لیکن ابھی ہمیں بنیر پہ ہی کام کرنا تھا کہ اگلے روز دیر میں میدان کا ایک علاقہ ہے جو صوفی محمد صاحب خود میدان کے رہنے والے ہیں. وہاں پہ ہمارے فوج کے کچھ ساتھی جا رہے تھے، پولیس کے فوج کے، وہ جا رہے تھے کیونکہ ہمیں خبر پہنچی تھی کہ باجوڑ سے ایک وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں سے اٹیک ہو رہی ہے. تو ہم نے وہاں پہ قابو کرنے کے لیے یہاں سے سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار بھیجے. تو جب میدان کے علاقے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان پہ وار کیا، یعنی ہماری فوج کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، پولیس کو بھی اور لیویز کو بھی. تو اس کے بعد ہماری تیاری بنیر میں تھی اور دیر میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے خود شروع کر دیا. لہٰذا اس کے بعد تو پھر آپ کو تمام تفصیل معلوم ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. اور یہاں تک کہ آج وہ امن بھی قائم ہے اور بڑی قربانیوں کے بعد وہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن جو اتنی لمبی بات میں نے کی تو وہ اس لیے کی کہ ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی، شعور کو اجاگر کیا. یعنی جو لوگ دہشت گردوں سے محبت کرتے تھے اس کے بعد نفرت کرنے لگے کہ یہ تو جھوٹے ہیں، نہ اسلام سے ان کو محبت ہے نہ انسانیت سے محبت ہے، یہ تو درندے ہیں، جانور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کفر کیا، آپ نے ہمارے ساتھ جو انداز اپنایا، آپ نے ہمیں کمزور جانا ہے. لہٰذا وہ کچھ ہوا جو کہ بس یہی خدا کو منظور تھا کہ تمام ملکن ڈویژن خدا کے فضل و کرم سے آج ان سے صاف ہے. اور ساری دنیا میں اگر ایک سکسیسفل سٹوری ہے دہشت گردوں کے خلاف، شاید امریکہ نے بھی اتنا نہیں کیا ہوگا، شاید رشیا نے بھی اتنا نہیں کیا ہوگا. جہاں جہاں بھی دہشت گرد اور یہ لڑائیاں لڑی جا رہی، شاید فلسطین میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، بیروت میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. جس طریقے سے ہم نے ملکن ڈویژن میں امن قائم کرنے کے لیے جان کو خطرے میں ڈال کے قائم کیا، اور یہی خدا کی جو ہمارے ساتھ امداد تھی اور عوام کی، اور عوام اور حکومت اور فوج کی، کہ شعوری طور پہ ہم نے ان کے خلاف یہ جہاد کیا تو خدا نے ہمیں سرخرو کیا. اور آج آپ ملکن ڈویژن میں جا کے دیکھیں تو وہی اسکول ہے، وہی اسپتال ہے، وہی فوج ہے، وہی پولیس ہے، اور وہی زندگی لوٹ کے آئی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. بہرکیف اس کے بدلے میں ہمیں بڑی قربانی دینی پڑی. میں نے فوج کے بھی کیپٹن شہید ہوتے ہوئے دیکھے، میجر شہید ہوتے ہوئے دیکھے، آنکھوں کے سامنے لڑائی لڑی جا رہی تھی، میں خود بھی موجود تھا. بچانے والا خدا ہے. اور